تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ مشرکین تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ہم تمہارے جو تم کہتے ہو نا باپ دادا کے دین پہ چلتے ہیں، تو باپ دادا میں ابراہیم بھی تو آتے ہیں نا، تو ابراہیم کے دین کو کیوں نہیں مانتے تم؟ جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا میں جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بری ہیں، ہاں سوائے اس معبود کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے صحیح رہنمائی کرے گا، وجعلها کلمۃ باقیۃ، اور اس توحید کے کلمے کو انہوں نے کلمہ باقیہ بنا دیا، فی عقیبہ، ایک ایسا کلمہ بنا دیا جو ان کی نسل میں باقی رہنے والا تھا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ شرک سے لوٹتے رہیں، توحید پر قائم رہیں یہ لوگ۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ بھی اپنی اولادوں کو توحید کی وصیت کریں۔ ہندوستان میں جو شرک آیا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے توحید پر بات کرنا چھوڑ دی اور اپنی اولادوں کو توحید کی نصیحتیں کرنا چھوڑ دی، توحید کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ ممبروں پہ توحید کو ایکسپلین ہی نہیں کیا جاتا کہ توحید کہتے کس کو ہیں۔ ابھی ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں نا، بر صغیر میں اہل اسلام میں کس قدر تیزی سے شرک آیا ہے، مزار پرستی اور یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے نبی کے عشق کے نام پہ، تو وجہ اس کی یہ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، بلکہ ہوا یہ کہ میں نے ان کے اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی زینت دی، جس سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہی بھول گئی ہے، یہاں تک کہ اب کیا ہوا، حتی جاءہم الحق، حق آ گیا ان کے پاس، یعنی زیادہ واضح حق آ گیا۔ وہ کیا تھا، ورسول مبین، حق کیا تھا، رسول، یہ واو تفسیری ہے کہ حق سے مراد ہے رسول مبین، جو کھول کھول کے توحید بیان کر رہے ہیں۔ صرف وہ وصیت نہیں ابراہیم علیہ السلام کی چلی آ رہی، بلکہ کھول کھول کے اب توحید بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ لیکن اس رسول کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ولما جاءہم الحق، جب ان کے پاس حق آیا، قالوا ھذا سحر، کہنے لگے یہ جادو ہے۔ حق سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، تو یہ قرآن جو ہے جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم اس کا انکار کریں گے، کیونکہ قرآن کا اثر بہت ہوتا تھا، تو کہتے تو جادو ہے، اثر بہت ہو رہا ہے۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور یہ بھی کہنے لگے بھائی یہ قرآن اگر نازل ہی ہونا تھا تو دو بستیاں ہیں، حدیث میں آتا ہے اس سے مراد مکہ اور طائف، مکہ اور طائف میں کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوگی، یعنی مالدار اور دولت مند پہ کیوں نازل نہیں ہو گیا یہ قرآن، ایک یتیم اور مسکین پیغمبر پہ کیوں نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا، وہ فراں سردار پہ ہونا چاہیے تھا۔ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا، ہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ رب کی رحمت تقسیم کریں گے، یعنی رب کی جو رحمت ہے، نبوت، اس کے ٹھیکیدار یہ لوگ ہیں، یہ فیصلہ کریں گے کس پہ ہونی چاہیے تھی نبوت، کس پہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں مال کی جو ویلیو ہے میری نظر میں نبوت سے کم ہے، اس کے ٹھیکیدار تم نہیں ہو، وہ میں جس کو چاہتا ہوں مالدار بناتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں غریب بناتا ہوں۔ تو جو مال کم درجے کی چیز ہے اس میں اللہ انسانوں سے نہیں پوچھتا کہ کس کو دولت دینی ہے، کس کو غریب رکھنا ہے، تو نبوت تو اس سے بہت اونچے درجے کی چیز ہے، اس میں لوگوں سے تھوڑی پوچھوں گا کہ مشرکین سے کہ تم مشورہ دے کے بتاؤ، مجھے کر کے بتاؤ کہ میں نے کس کو نبی بنا لیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ رب کی رحمت تقسیم کریں گے، یعنی رحمت سے مراد ہے نبوت۔ آگے اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت یعنی دولت کو دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کیا ہے، اس میں ان سے مشورہ نہیں لیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر درجات کے لحاظ سے فضیلت دی ہے۔ درجات سے مراد دولت کے درجات، کسی کو تھوڑا کروڑ پتی بنایا، کسی کو بہت بڑا کروڑ پتی بنا دیا، کسی کو ارب پتی کو، دیکھیں آپ کتنا لوگوں میں فرق ہے۔ تو ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ تاکہ بعض کو غلام بنا کے رکھیں، ماتحت بنا کے رکھیں۔ تبھی آپ دیکھیں نا، ایک فیکٹری کا مالک ہوتا ہے، 20 اس کے ملازم ہوتے ہیں، تو اسی میں نظام کائنات تھی، تو نظام عالم اسی میں، اگر انسانوں سے پوچھا جاتا تو انسان کہتے سب کو بہت زیادہ دولت دے دو، تو نظام عالم برباد ہو جاتا، کوئی کسی کا ماتحت نہ ہوتا، کوئی کسی کا ملازم نہ ہوتا، سارے ایک ہی جیسے ہوتے، تو دنیا میں کوئی بھی حکومت اس طرح سے چلتی نہیں ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی رحمت یعنی مراد اس سے نبوت ہے، وہ تو اس دولت سے بہت بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ تو جو کم درجے کی چیز ہے اس میں انسانوں سے نہیں پوچھتا، اپنی مرضی سے دولت کو میں نے تقسیم کیا، کسی کو مالدار کسی کو غریب بنا دیا۔ جو اعلیٰ درجے کی رحمت ہے یعنی نبوت ہے، اس میں تھوڑی لوگ مشرکین سے پوچھوں گا کہ طائف اور مکہ میں کس کو بنانا چاہیے تھا، وہ میری سلیکشن ہوگی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، باقی مشرکین جو دولت کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں نا، کہ طائف اور مکہ میں جو بہت بڑا دولت مند ہے، تھا کوئی اس کا حدیث میں نام بھی ہے، تو وہ فلاں بہت بڑا دولت مند جو ہے اس کو نبوت ملنی چاہیے تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ دولت کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ دولت اللہ کی نظر میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یعنی دنیا میں یہ خطرہ موجود نہ ہوتا کہ کافروں کو اللہ بہت زیادہ دولت دے دے گا تو مسلمان بھی کافر ہو جائیں گے، یعنی یہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دولت کی اللہ کی نظر میں زیادہ ویلیو نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ یہ کافروں کو بھی بہت دیتا ہے، حالانکہ کافر اللہ کے دشمن ہیں۔
لیکن اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نافرمانوں کو بھی بہت زیادہ دے دیتا ہے کہ بھائی فنا ہونے والی ہے نا, کتنے دن عیش کر لے گا, کتنے دن مزے اڑا لے گا, چل لے بھائی. جس حالانکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے, یہ ہدایت پہ نہیں آئے گا, پھر بھی اللہ دے دیتا ہے دولت. تو اپنے دشمنوں کو کوئی بہت اعلیٰ چیز تھوڑی دیتا ہے, لیکن اللہ کو پتہ ہے فنا ہونے والی چیز ہے, کتنے دن یہ عیاشی کر لے گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ میرا دولت کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اگر کافروں کی بے پناہ دولت کو دیکھ کے یہ ڈر, یہ یعنی دنیا میں یہ خطرہ موجود نہ ہوتا, اللہ کو تو ڈر نہیں, اللہ کی طرف تو ڈر کی نسبت نہیں کی جائے گی, یعنی فی نفسی ہی یہ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ اگر نافرمانوں کو بے پناہ دولت دے دی جائے نا تو فرما برداروں کی آزمائش اور بڑھ جائے گی. وہ اسی میں احساس کمتری میں دبے چلے جائیں گے, بھائی یہ کافروں کے پاس اتنی دولت, ہم غریب ہیں, ہمارے پاس تو روٹی بھی نہیں کھانے کو. تو اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے میں تھوڑی مسلمانوں کو بھی دولت دے دیتا ہوں, نیک لوگوں کو بھی دے دیتا ہوں. ورنہ اصولی طور پر تو مسلمانوں کے لیے جنت ہے, ان کو تو دنیا میں ملنا ہی نہیں چاہیے کچھ بھی. تو اصولی طور پر تو میں کافروں کو دنیا میں بہت زیادہ نواز دیتا, اس سے بھی زیادہ نوازتا جتنا ابھی دیا میں نے, اور اتنا نوازتا کہ ان کے گھروں کے برتن, ان کی چھتیں, ان کی دیواریں, ان کے دروازے سب سونے چاندی کے بنا دیتا میں. اتنا عیش کرتے, لیکن اس سے نقصان کیا ہوتا کہ جو مسلمان ہیں نا بہت بڑی آزمائش میں پھنس جاتے ہیں. ان کے لیے آزمائش بڑھ جاتی ہے, بار بار ان کی دولت کو دیکھ کے ہوس کرتے اور کہتے ہیں شاید یہی برحق ہے, ہم نالائق ہیں. دیکھیں نا آج غیر مسلموں کی ترقی کو دیکھ کر مسلمان احساس کمتری میں جاتے ہیں کہ اسلام اگر برحق مذہب ہوتا تو کافر ترقی کیوں کرتے. تو اب اتنی آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے, تو اگر اس سے بھی زیادہ اللہ کافروں کو دے دیتا تو مسلمان تو بہت زیادہ آزمائش میں آتے, اور کیا ہوتا کہ مسلمان بھی کافر ہو جاتے, تو پوری انسانیت ایک ہی امت بن جاتی, سارے کافر, سارے نافرمان. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ, اگر یہ بات نہ ہوتی نا, فی نفسی اس کا خوف دنیا میں موجود نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے, یعنی سارے ہی کافر ہو جائیں گے, تو میں کیا کرتا, لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ, میں بنا دیتا ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں, لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ, ان کے گھروں میں چھتیں بھی چاندی کی بناتا, وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ, سیڑھیاں جس پر یہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بناتا, وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُورًا, اور ان کے گھروں میں دروازے اور تخت جس پر يتقون, جس پر یہ بیٹھتے ہیں, وہ بھی سب چاندی کی. اتنی دولت دیتا. وَزُخْرُفًا, اور چاندی کیا, سونے کی بنا دیتا. چاند کچھ چیزیں چاندی کی ہوتی, کچھ سونے کی ہوتی, لیکن کیا ہے اگر یہ دیتا مسلمانوں کی آزمائش بہت بڑھ جاتی. اس لیے اللہ نے بہت زیادہ کافروں کو بھی نہیں دیا, تھوڑا سا کم رکھا ہے. تو ورنہ اللہ کی نظر میں دولت کی ویلیو نہیں. یہ آیت یہ سمجھانے کے لیے کہ دولت کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے اللہ کی نظر میں جتنا تم سمجھ رہے ہو. مشرکین تو یہاں تک سمجھنے لگے تھے کہ دولت مند ہی کو نبوت ملنی چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, تو یہ کچھ بھی نہیں ہے.